السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ کے فضل سے آج سے ہم قرآن کریم کے تعلق سے 9 اہم مسائل اس اہم کورس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کورس میں بہت سارے مسائل جو قرآن کریم سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو جاننا ایک مسلمان مرد عورت کے لیے نہایت ضروری ہے، ان کو ہم ساتھ میں مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم مسئلہ قرآن کریم سے متعلق، جس کو سمجھنا، جس کو جاننا، جس کے متعلق علم حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ ہے ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا قرآن کریم کے تعلق سے عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بہت ہی اہم صفت ہے کلام۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ اس بہترین صفت سے متصف ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کے تعلق سے ہی اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ توبہ پارہ 10 کی آیت ہے، وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک تمہارے پاس آ کر تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیا کرو۔ کیوں؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن کریم کو وہ سن سکیں۔ قرآن سنے گا، اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو، کتاب اللہ کو کلام کہا ہے، اللہ کی بات کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، سنو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے۔ یہاں 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الخلق یعنی مخلوق، جو کچھ اس نے پیدا کیا، زمین، آسمان، روشنی، اندھیرا، انسان، جن، جانور، حیوان، سب کچھ، فرشتے، جنات، سب اس میں داخل ہیں۔ والامر، حکم، یہ اللہ تعالیٰ کی بات کا حصہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہے۔ اللہ کا حکم الگ ہے، اس کی مخلوق الگ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر یہ بات بیان فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے پاس آدم کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، یہاں تخلیق اور پیدا کرنے کا تذکرہ ہے۔ ثم قال له كن فیکون، پھر کہا ان سے کن، ہو جا، وہ پھر ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک ہے تخلیق، پیدا کرنا، جہاں سے مخلوق وجود میں آتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا حکم کرنا۔ حکم الگ چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے ایک اہم ترین صفت ہے۔ یہی عقیدہ ہم تمام مسلمانوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کریم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے، یہ مانے کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، ایسا انسان غلطی پر ہے، باطل عقیدے پر ہے، بلکہ اہل العلم علماء کہتے ہیں کہ ایسا انسان اسلام سے خارج ہوگا۔ امام عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ نے السنہ کے اندر اس کو نقل کیا۔ علی بن حسین، جناب علی کے پوتے، حسین کے بیٹے علی، یہ کہتے ہیں قرآن کریم کے تعلق سے کہ القرآن لیس بخالق ولا مخلوق ولکنہ کلام اللہ، قرآن کریم نہ خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا اور نہ مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اہم ترین صفت اس کا کلام ہے، اس کی بات ہے۔ ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ، جو اہل السنہ کے بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم کے تعلق سے کہ من قال ان القرآن مخلوق یوجع ضربا ویحبس حتی یتوب، امام احمد بن حنبل نے اس کو العلل و معرفت الرجال میں نقل کیا ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اس کو سخت مار ماری جائے گی، حتیٰ کہ اس کو درد ہو، دردناک مار ماری جائے گی، اور اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا، حتیٰ کہ اپنے اس باطل عقیدے سے توبہ کر لے، اس کے بغیر اس کو قید سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ بلکہ بڑے عالم اہل السنہ کے کہتے ہیں جناب حافظ الحکم رحمہ اللہ کہ
قرآن کریم کے تعلق سے جو شخص یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ کافر ہے، دین اسلام سے کلی طور پر یہ خارج ہے، باہر ہو جائے گا، اسلام میں اب یہ داخل مانا نہیں جائے گا، اس کے اوپر توبہ واجب ہے، ورنہ اس کی موت گویا کفر پر ہوگی۔ عالم سنت المنشورہ کے اندر اس کے انہوں نے نقل کیا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ قرآن کریم کے تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کریم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش پر سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسولوں کی سب سے آخری کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح الامین، ملائکہ اور فرشتوں کے سردار جبریل امین کے واسطے سے اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ سورۃ الشعراء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اس کو لے کر الروح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام اترے ہیں، نازل ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ہیں۔ لہذا اس عقیدے کا اقرار ضروری ہے اور اسی پر استقامت ضروری ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم سورۃ الفاتحہ سے لے کر شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر جا کر ختم ہوتا ہے، مکمل 30 پاروں پر 114 سورتوں پر مشتمل یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ترین عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب ترین انسان ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت پر، ایک ایک سورت کی تلاوت پر اس کو اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم فی ذاتی ہی معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات میں قرآن کریم کا معجزہ سب سے عظیم اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ دیگر معجزات آپ کے بہت سارے وقتی طور پر آپ کو دیے گئے، پھر ختم ہو گئے، لیکن قرآن کریم قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، اور آج تک دنیا کے لوگ اس کے مثل یا اس کی طرح قرآن کریم یا آیتوں کو بلکہ ایک حرف لانے پر بھی قادر نہیں ہو سکے اور ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھیے، قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا، اللہ کی ذات کی طرف دوبارہ قیامت کے قریب لوٹا دیا جائے گا۔ حال یہ ہوگا کہ مصاحف کے اندر کوئی آیت باقی نہیں رہے گی، صرف خالی اوراق باقی رہ جائے گے، اور اسی طریقے پر سینوں میں بھی قرآن کریم باقی نہیں رہے گا۔ امام دارمی نے اپنی مسند میں اس حدیث کو، اس روایت کو لایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ لَا يُتْرَكُ فِي مُصْحَفٍ وَلَا فِي قَلْبِ أَحَدٍ إِلَّا رُفِعَتْ، کہتے ہیں کہ ایک وقت قرآن کریم پر ایسا بھی آئے گا، ایک شب، ایک رات ایسی آئے گی کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے حکم سے اٹھا لیا جائے گا، لہذا مصحف ہو یا کسی کا دل اور قلب ہو، سب جگہ سے قرآن کریم خالی ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ بعض روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے، امام دارمی ہی کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، کہتے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے اس قرآن کریم کو پڑھ لو، اس کی تلاوت کر لو قبل ان یرفع، اس سے پہلے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس زمین سے اٹھا لیا جائے۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا قرآن کریم کے تعلق سے، یہ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے لے کر ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور مکمل 30 پاروں پر مشتمل یہ قرآن صحابہ کرام سے جیسے ہم کو ملا اللہ کے رسول کے بعد 114 سورتوں پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک حرف کو پڑھنا، قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم شان عبادت ہے۔ یہ تو ہمارا پہلا ایپیسوڈ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے قرآن کریم کا اعتصام، اس کو لازم پکڑنا کتنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو لازم پکڑنے کی فرضیت اس کے تعلق سے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔